بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم غیر مسلموں کے اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھے سوال کا جواب بیان کر رہے ہیں۔ اردو کے بعد ہم ان لوگوں کے لیے انگریزی میں بھی بیان کریں گے جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتے۔ سو پلیز watch complete video because after Urdu we will describe in English also۔ تو دوستو، کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کا جواب ہے جب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اسے امن کا مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کامن سوال غیر مسلم کرتے ہیں، جس کا جواب ہے بعض غیر مسلموں میں یہ شکایت عام ہے کہ اگر اسلام طاقت کے استعمال سے نہ پھیلا ہوتا تو اس کی لاکھوں پیروکار پوری دنیا میں نہ ہوتے۔ درجہ نکاح سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تلوار کے زور سے پھیلنے سے بہت دور یہ حق، عقل اور منطق کی موصف قوت تھی جو اسلام کی تیزی سے پھیلنے کی ذمہ دار تھی۔ نمبر 1، اسلام کا مطلب امن ہے۔ اسلام اصل لفظ سلام سے آیا ہے جس کا مطلب امن ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور اس طرح اسلام امن کا مذہب ہے جو اپنی مرضی کو خالق اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان امن اور اہم آہنگی برقرار رکھنے کے حق میں نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پولیس ہے جو ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے جرائم پیشہ عناصر اور سماج دشمن عناصر کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ اسلام امن کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام اپنے پیروکاروں کو جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں لڑنے کی تنقید بھی کرتا ہے۔ جبر کے خلاف جنگ میں بعض اوقات طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسلام میں طاقت کا استعمال صرف امن اور انصاف کے فروغ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مورخ ڈی لیسی اولری کہ اس غلط فہمی کا بہترین جواب دیا گیا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ معروف مورخ ڈی لیسی اولری نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں صفحہ نمبر 8 میں یہ بولا ہے۔ تاہم تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ جنونی مسلمانوں کا پوری دنیا میں پھیلنا اور فتح شدہ نسل پر تلوار کی نوک پر اسلام کو مجبور کرنے کا افسانہ تاریخ دانوں نے دہرایا ہے۔ مسلمانوں نے اسپین پر تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اسپین کی مسلمانوں نے کبھی بھی لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تلوار کا استعمال نہیں کیا۔ بعد میں عیسائی صلیبی اسپین میں آئے اور مسلمان کو صفایا کر دیا۔ اسپین میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو کھلے عام اذان دے سکے۔ یہی نماز کی اذان ہے۔ تو دوستو، 14.5 ملین عرب قبطی عیسائی ہیں۔ مسلمان 1400 سال تک عرب کے بادشاہ تھے۔ چند سال انگریزوں نے حکومت کی اور چند سال فرانسیسیوں نے حکومت کی۔ مجموعی طور پر مسلمانوں نے 1400 سال تک عرب پر حکومت کی۔ اس کے باوجود آج 14 ملین عرب ہیں جو قبطی عیسائی ہیں، یعنی نسلوں سے عیسائی ہیں۔ اگر مسلمان تلوار چلاتے تو ایک بھی عرب ایسا نہ ہوتا جو عیسائی رہ جاتا۔ نمبر 6، ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال حکومت کی۔ اگر وہ چاہتے تو ہندوستان کے ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور آج ہندوستان کی 80% سے زیادہ آبادی غیر مسلم ہے۔ یہ تمام غیر مسلم ہندوستانی آج گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ نمبر 7، انڈونیشیا اور ملیشیا۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ ملیشیا میں لوگوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کوئی پوچھے کہ کون سی مسلمان فوج انڈونیشیا اور ملیشیا میں گئی تھی؟ نمبر 8، افریقہ کا مشرقی ساحل۔ اسی طرح افریقہ کے مشرقی ساحل پر بھی اسلام تیزی سے پھیلا۔ کوئی پھر پوچھ سکتا ہے کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا تھا تو کون سی مسلمان فوج افریقہ کے مشرقی ساحل پر گئی تھی؟ 9، تھامس کارلائل۔ مشہور مورخ تھامس کارلائل نے اپنی کتاب ہیرو اور ہیرو پوجا میں اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں اس غلط فہمی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، تلوار بے شک، لیکن آپ کو اپنی تلوار کہاں سے ملے گی؟
ہر نئی رائے اس کے آغاز میں بالکل ٹھیک ہے، ایک کے اقلیت اکیلے ایک آدمی کے سر میں وہی ابھی تک رہتا ہے، پوری دنیا کا اکیلا آدمی اس پر یقین رکھتا ہے، تمام آدمیوں کے مقابلے میں ایک آدمی ہے کہ وہ تلوار اٹھائے اور اس سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے، بہت کم کرے گا، اس کے لیے تمہیں اپنی تلوار اٹھانی ہوگی۔ مجموعی طور پر ایک چیز اپنے آپ کو اس طرح پھیلائے گی جیسے وہ کر سکتی ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلام کس تلوار سے پھیلا؟ اگر مسلمانوں کے پاس ہوتا بھی تو وہ اسے اسلام پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن درج ذیل آیت میں کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہ ہو، سچائی غلطی سے واضح ہوتی ہے۔ عقل کی تلوار، یہ عقل کی تلوار ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں کو فتح کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سب کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور خوبصورت تبلیغ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان طریقوں سے بحث کرتے ہیں بہترین اور مہربان۔ تو دوستو، 1934 سے 1984 تک عالمی مذاہب میں اضافہ، ریڈرز ڈائجسٹ المائنک سال کی کتاب 1986 کے ایک مضمون ہے۔ 1934 سے 1984 تک نصف صدی میں دنیا کے بڑے مذاہب کے فیصد میں اضافے کے اعداد و شمار دیے گئے تھے۔ یہ مضمون دی پلین ٹروتھ میگزین میں بھی شائع ہوا تھا۔ سب سے اوپر اسلام تھا، جس میں 235% اضافہ ہوا، اور عیسائیت میں صرف 47% اضافہ ہوا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس صدی میں کون سی جنگ ہوئی جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ نمبر 13، اسلام امریکہ اور یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام۔ کون سی تلوار مغرب کے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ نمبر 14، ڈاکٹر جوسف کہتے ہیں جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ایٹمی ہتھیار ایک دن اربوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو وہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ اسلامی بم پہلے ہی گرایا جا چکا ہے۔ یہ اس دن گرایا جا چکا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔ Now in English. Asslamoalaikum sisters, brothers and friends. We are describing to answer most common questions asked by non-Muslim today. We are describing answer of fourth question after in Urdu. So friends, question is, how can Islam be called the religion of peace when it was spared by the sword? Its answer: it is a common complaint among some non-Muslims that Islam would not have millions of adherents all over the world if it had not been spared by the use of force. The following points will make it clear that far from being spared by the sword, it was the inherent force of truth, reason and logic that was responsible for the rapid spread of Islam. Number 1, Islam means peace. Islam comes from the root word salam, which means peace. It also means submitting one's will to Allah Almighty. Thus, Islam is a religion of peace, which is occurred by submitting one's will to the Supreme Creator, Allah Almighty. Sometimes force has to be used to maintain peace. Each and every human being in this world is not in favor of maintaining peace and harmony. There are many who would despard it for their own vested interests. Sometimes force has to be used to maintain peace. It is precisely for this reason that we have the police. We use force against criminals and antisocial elements to maintain peace in the country. Islam promotes peace. At the same time, Islam exhorts in followers of fight where there is operations. The fight against operations may at times occur the use of force. In Islam, force can only be used to promote peace and justice.
Number 3. Opinion of historian, the lassie or lady. The best reply to the misconception that Islam was spared by the sword is given by the noted historian, the lassie or lady, in the book Islam at the Crossroad, page 8. History makes it clear, however, that the legend of financial Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races in one of the most fantastically abused myths that historians have ever repeated. Number 4. Muslims ruled Spain for 800 years. Muslims ruled Spain for 800 years. The Muslims in Spain never used the sword to force the people to convert later. The Christians came to Spain and whipped out the Muslims. There was not a single Muslim in Spain who could openly give the azan, that is the call for prayers. Number 5. 14 million Arabs are Coptic Christians. Muslims were the lords of Arabs for 1400 years. For a few years the British ruled, and for a few years the French ruled. Overall, the Muslims ruled Arabia for 1,400 years. Yet today, there are 14 million Arabs who are Coptic Christians, mean Christians since generation. If the Muslims had used the sword, there would not have been a single Arab who would have remained in a Christian. Number 9. More than 80% non-Muslims in India. The Muslims ruled India for about 1,000 years. If they wanted, they had the power to converting each and every non-Muslim of India to Islam. Today, more than 80% of the population of India are non-Muslim. All these non-Muslim Indians are bearing witnesses today that the Islam was not spared by the sword. Number 7. Indonesia and Malaysia. Indonesia is a country that has the maximum number of Muslims in the world. The majority of peoples in Malaysia are Muslim. May one ask which Muslims army went to Indonesia and Malaysia. East coast of Africa. Similarly, Islam has spread rapidly on the east coast of Africa. One may again ask, if Islam was spared by the sword, which Muslim army went to the east coast of Africa? Number 9. Thomas historian, clearly in the book Heroes and Hero Worship, refers to the misconception about the spirit of Islam. The sword indeed, but where will you get your sword? Every new opinion at its starting, particularly in the minority of one, in one man's head, the whole world believes it. There is one man against all men. That is, take a sword and try to propaganda with that will do little for him. You must get your sword on the whole. Things will propaganda it's as it can. Number 10. No compulsory in religions. With each sword was Islam spared, even if Muslims had it, they could not use it to spare Islam, because the Quran says in the following verses, let there be no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. Al-Quran, Surah Baqarah, verses 256. Number 11. Sword of the intellect. It is the word of intellect, the sword that conquers the hearts and minds of people. The Quran says in Surah Nahl chapter 16 verses 125. Invite all to the way of the Lord with wisdom and beautiful preaching, and
argue with them in ways that are best and most gracious. So, number 12. Increase in the word religious from 1934 to 1984. An article in Reader Digest, Al-Man's Yearbook 1986 gave the statistics of the increase of percentage of the major religions of the world in half of century from 1934 to 1984. This article also appeared in the Plain Truth magazine. At the top was Islam, which increased by 235%, and Christianity had increased only by 47%. May one ask, which war took place in this century which converted millions of people to Islam? Number 13. Islam is the fastest growing religion in America and Europe. Today, the fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religions in Europe is Islam. Which sword is forcing people in the West to accept Islam in such large numbers? Dr. Yusuf Adams, praise God, Dr. Yusuf rightly says, people who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs fail to realize that the Islamic bomb has been dropped already. It fell the day Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Allah Almighty give us permission to follow Quran, Hadees. Ameen. Sum Ameen. Allah Hafiz.